کہ بھئی جہاد کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے تو جہاد میں دکھائیے. طاقت دکھانی ہے نا تو کمزور پہ کیوں دکھاتے ہیں؟ ہماری طاقت ساری صرف ہو جاتی ہے کمزور پہ. قرآن کہتا ہے طاقت صرف کرنا ہے تو ہجرت کریں. ہجرت کا ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ علاقے سے ہجرت کر جائیں، ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے بھی ہجرت کر جائیں. کمزور پہ طاقت دکھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ میں طاقت ہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کریں. اب دیکھیے قرآن مجید آگے فرما رہا ہے جن چیزوں سے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں یا ہماری زندگی خراب ہوتی ہے وہ کچھ مشروبات ہیں، ان میں شراب بھی ہے. اب شراب جو ہے انسان کے اعمال کو متاثر کرتی ہے، انسان کی ذات کو، اس کی شخصیت کو، اس کی نیت کو، اس کے ارادوں کو، ہر چیز کو متاثر کرتی ہے. اب قرآن مجید جب فرماتا ہے نا کہ یہ شراب میں نفع اور نقصان کے حوالے سے بات کرتا ہے، پھر دیکھیے شراب کے بارے میں جب بات کرتا ہے قرآن مجید تو تقوی کی بات نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے لعلکم تتفکرون. اگر شراب چھوڑنا ہے تو غور و فکر کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور اسے کہیں کہ شراب چھوڑ دو. شراب نہیں چھوٹتی اس طرح. کوئی بھی عادت ہے چھوڑنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیا کہ آپ غور و فکر کریں اس پہ اور دیکھیں کہ اس کے نتائج کتنے غلط ہیں اور کتنے نامناسب ہیں. اگر اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اس کی بنیادی وجہ واضح ہے کہ اس سے آپ میں یعنی پہچان ختم ہوتی ہے. جب پہچان ختم ہو جائے تو رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے، دوستوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے دین کی پہچان ختم ہو جاتی ہے.